عزیزان گرامی وقار و حاضرین، آج کے پرفتن حالات جس میں ہر بندہ آج ایک عجیب سی کشمکش میں ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے وہ پرکھنے میں ہی اس کا اکثر وقت چلا جا رہا ہے۔ آخر کس کی بات کو صحیح مانیں، کس کی بات کو غلط مانیں۔ میں دینی باتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ آج جو حالات سنائے جا رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں، ان حالات میں کس چیز کی طرف دیکھنا چاہیے انسان کو۔ صبح سے لے کر شام تک میڈیا ہمیں کچھ اور بتا رہا ہے، ہر نیوز چینل کچھ اور خبریں دے رہی ہیں، کچھ عینی جو شاہدین ہیں آنکھوں سے دیکھے ہوئے وہ لوگ کچھ اور بتا رہے ہیں، لیکن کچھ پڑھے لکھے لوگ اور محققین مدققین وہ کچھ اور باتیں بتا رہے ہیں۔ تو ایک عام سا بندہ ان میں الجھ گیا ہے، کس کی بات پر یقین کروں، خواہ وہ بیماری کے نام پر ہو یا جنگوں کے معاملات پر ہو یا حالات کسی بھی۔ میں خاص کسی ایک ٹاپک پر بات نہیں کر رہا ہوں، یعنی آج پوری دنیا جس وبا سے جوجھ رہی ہے، ان میں کس پر اعتبار کریں، ڈاکٹروں کی بات، حکومت کی بات، یا میڈیا کی بات، یا پھر عوام جنہوں نے عینی مشاہدہ کیا ہے، کس کی بات کا اعتبار کیا جائے۔ میرے عزیزو، اس کا خالصتاً ایک ہی حل ہے، آپ اس کی بات کو نہ دیکھیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کریں۔ بھروسہ اور اعتماد اور ایمان ہمیں اگر حکم ہے کسی کی بات پر کرنے کا، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے۔ رب ذوالجلال نے جو بیان فرما دیا اس پر ایک مسلمان کا یقین ہے، اور اسی طرح میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا وہ قیامت تک کے لیے اٹل ہے، اور ان تمام چیزوں پر یقین رکھنا ایک مسلمان کا فرض عین ہے۔ باقی رہی باتیں جھوٹ بھی ہو سکتی ہیں، سچ بھی ہو سکتی ہیں، ان میں آپ الجھ کر کے اپنے آپ کو پریشان نہ کریں۔ لیکن میں ایک بات اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو اور سب لوگوں کو جن کے اندر تھوڑی بہت بھی عقل ہے، ان سے میں یہ گزارش کروں گا، جب بھی دنیا میں کوئی حالات پیدا ہوں، سب سے پہلے اس کو تاریخ میں دیکھ لیں، احادیث میں اس سلسلے میں کوئی ہمیں روشنی ملتی ہے، یقیناً ملے گی۔ آج حالات ایسے ہیں کہ خود یا تو ہم ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی سے پوچھتے نہیں۔ اگر آپ نے کسی بھی ابھرتے ہوئے مسئلے کو دیکھا اور آپ کا ذہن الجھنے لگ گیا، تو سب سے پہلی ذمہ داری ہے آپ کی مسلمان ہونے کی حیثیت سے علماء سے، مدققین محققین علماء سے رابطہ کریں اور پوچھیں کیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث میں، آپ کے فرامین میں، آپ کی باتوں میں کہیں اس مسئلے کے بارے میں کوئی بات ملتی ہے؟ یقیناً وہ ڈھونڈ کر تمہیں بتائیں گے۔ کوئی شوشہ خالی نہیں چھوڑا گیا ہے اسلام میں، کچھ نہ کچھ اس کے متعلق رہنمائی تمہیں ملے گی۔ آج کے ان حالات پر میں آپ کو احادیث کریمہ کی طرف لے کر کے چلنا چاہتا ہوں۔ اے مومنوں، اے مسلمانوں، آج اپنا بستر، اپنا تکیہ، اپنا اوڑھنا بچھونا آپ حدیث رسول کو بنا لو۔ اس کے علاوہ اس وقت تمہاری خیر خواہی کرنے والی کوئی بھی تعلیم نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ کوئی بھی دوسری نیوز، کوئی بھی دوسرے اخبار تمہاری خیر خواہی یا تمہیں صحیح علم دینے کی حد تک ہے ہی نہیں، سوائے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ میں مسلمانوں سے تو یہ ضرور گزارش کروں گا، مومنین سے، کہ تم زیادہ سے زیادہ کثرت سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف آؤ۔ سب سے بہترین ہدایت اگر کچھ ہے تو خود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ خیر الہدی ہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی میں یہ حدیث عرض نہیں کر رہا ہوں، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ بہترین اگر کوئی ہدایت ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایت ہے۔ اور علماء کو بھی یہی چاہیے کہ انہی احادیث کی روشنی میں ہی عوام تک باتیں رکھیں۔ آج کے جو حالات ہیں بہت تیزی سے بدل رہے ہیں۔ میں نے آخر میں
غالباً شب قدر کی موقع پر یا ہماری ختم قرآن کی محفل میں عرض کیا تھا، بہت ساری احادیث جو قیامت کے قریب ہونے والے معاملات کو بیان کرتی ہیں، جس میں ایک حدیث میں یہ بھی تھا کہ ہر 20 سال کے بعد زمانہ پوری طرح سے تبدیل ہو جائے گا، یعنی بہت تیزی سے پہلے جو 10 سال پہلے تھا، 20 سال پہلے تھا، اب وہ چیزیں نہیں رہیں گی، اکثر بدل جائیں گی۔ آپ خود دیکھیں، آج ہو سکتا ہے اس میں کچھ بچے ہوں جو اب 2000 کے بعد پیدا ہوئے ہوں، لیکن 2000 میں جو لوگ تھے، چاہے وہ بچے ہوں جوان ہوں، وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں کیا تھا اور آج کیا ہے، ہمارے گھروں میں اس وقت کیا تھا اور آج کیا ہے، ہمارے چلنے پھرنے اور تمام تر سہولیات میں اس وقت کیا تھا، اب کیا ہے۔ بہت ساری چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں۔ یہ تبدیلی ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے میرے عزیزو، بہت بڑی عبرت ہے کہ ہم بہت تیزی سے قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میں بہت ساری حدیثیں مطالعے میں رکھا ہوں، اب اگر اس ٹاپک پر میں بیان کروں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا، سیریز ہو جائیں گی۔ میں آج ابھرتی ہوئی ایک چیز کو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ ایک نیوز نے مجھے چونکا دیا، ایک خبر جس کو سن کر کے میں خود چونک گیا کہ اسرائیل جو پوری دنیا کی برائیوں کا جڑ بن چکا ہے یہودیوں کی وجہ سے، ورنہ تو وہ ہمارے یروشلم بیت المقدس ارض مقدس ہے، میں اس پاک زمین کے متعلق نہیں کہہ رہا ہوں، یہودیوں کی جو آماجگاہ ہے، ان کے جو فتنوں کا مرکز بنا رہے ہیں، تو جہاں پوری دنیا کے لیے خرابی اور بہت ساری چیزوں کو وہاں سے گائیڈ لائنز ملتی ہیں، اب ان یہودیوں کے جو ناپاک عزائم اور منصوبے تھے، پہلے سے بھی تھے، اس پر میں نے کافی بحث کی ہے اور گفتگو بھی کی ہے، خطاب کیا ہے کہ پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک چند یہودیوں کی یہ خرافات، انہوں نے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنے کے لیے بیت المقدس کو ختم کرنے کا بھی ناپاک ارادہ رکھا ہے۔ اس کو ڈھائیں گے، مسجد اقصیٰ کو، مسجد اقصیٰ ختم کر کے وہاں پر ہیکل سلیمانی بنانا ہے، مندر بنانا ہے ایک، جو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تعمیر شدہ تھا، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں۔ یہ اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے پورے اسرائیل کو گریٹر اسرائیل کا نام دیا۔ آپ بھی گوگل پر گریٹر اسرائیل ڈال کر کے دیکھیں تو آپ کو ایک میپ دکھے گا، دنیا کے نقشے میں انہوں نے اپنا ایک میپ ایسا بنایا ہے، ان کے دعوے کے مطابق اسرائیل کا حصہ صرف وہ نہیں ہے جہاں پر آج یہ ہیں، بلکہ یہ عراق کا بھی کچھ حصہ لینا چاہتے ہیں، مصر کا بھی کچھ حصہ، اردن کا جس کو جارڈن کہا جاتا ہے وہ بھی حصہ، اور پھر سیریا کا یعنی ملک شام کا حصہ، اور پھر سعودی عرب جو عرب شریف ہے، اس میں خیبر تک کا علاقہ شامل ہے، مدینہ طیبہ کے قریب قریب تک۔ اتنا پورا حصہ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ اسرائیل کا ہے اور وہ اس کو لے کر رہیں گے، جس سلسلے میں پوری دنیا میں یہ گھماسان ہے۔ آپ محسوس کریں گے جن ملکوں کا نام میں نے ابھی لیا ہے، انہی ملکوں میں سب سے زیادہ ابھی آپسی معاملات، خانہ جنگی شروع ہے۔ آپ مصر کے حالات بھی دیکھیں، پائیدار نہیں ہیں، عراق کو پوری طرح تباہ کر دیا گیا ہے، ملک شام کی حالت کیا ہے آج، اور جارڈن میں بظاہر دیکھنے کو ایک حکومت نظر آتی ہے، ورنہ وہاں پر بھی یہودیوں کی غلامی بہت زیادہ ہے۔ اور سعودی، یہ ان کو تو دوسرا نام اگر یہودی کہا جائے، جو بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو وہاں پر منتظمین ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، سارے ملک کے باشندوں کے لیے نہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی خراب بات نہیں ہے، وہ مکمل ان کی غلامی میں ہے۔ بلکہ بہت سارے ایسی باتیں لیک بھی ہوئی ہیں کہ سعودی عرب کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، انہوں نے اسرائیل کے بہت سارے خفیہ میٹنگیں اٹینڈ کی ہیں، جن کی ویڈیو لیک ہوئی تھی۔ کیا ضرورت تھی کہ ایک اسلامی کنٹری کو ایک اسرائیل کے یعنی وہاں کے منتظمین کے ساتھ میٹنگ اٹینڈ کرنے کی؟ بہرحال ان تفصیلات میں نہیں جاتا،
اب جو چیز میں عرض کرنے جا رہا ہوں اس کے لیے تھوڑی سی میں نے تمہید آپ کے سامنے رکھی. برسوں سے تقریباً 100 سال کے قریب ہونے کو آ گئے. اسرائیل اپنی ہجرت وہاں یعنی یہودی اپنی ہجرت کرتے 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 اسرائیل میں کافی بڑی تعداد میں آ گئے. پہلے تو یہ ایک چھوٹے سے حصے میں تھے اور بڑھتے 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 اب پورے فلسطین کو انہوں نے اپنے انڈر کر لیا ہے. اب فلسطین تھوڑا سا رہ گیا، اسرائیل بڑھ گیا. غزہ کی ایک پٹی ہے، اس کے اطراف پورے اسرائیلی آباد ہیں، یہودی آباد ہیں. حتیٰ کہ UN میں، اقوام متحدہ میں یہ قرارداد پاس ہوئی تھی کہ یہودی اردن کے قریب کچھ علاقے ہیں جو فلسطینیوں کے وہاں اپنی تعمیرات نہیں کریں گے. اس کے باوجود اسرائیل نے UN کی مخالفت کرتے ہوئے ابھی تقریباً 2 لاکھ یہودیوں کو اس میں آباد کیا ہے. کئی بستیاں آباد ہو چکی ہیں. میں قریب آ رہا ہوں، آپ سوچ رہے ہوں گے یہ باتیں کیوں چھیڑ رہے ہیں. میں قریب آتا ہوں آپ کے. یہودیوں کو لا کر کے یروشلم میں بسایا جا رہا ہے. یروشلم یہ وہی شہر ہے جس میں بیت المقدس ہے. اب یروشلم کا جو لوکیشن ہے وہ تقریباً دنیا کے 3 بڑے ادیان کے لیے مقدس ہے. عیسائیوں کے لیے بھی، کیونکہ بیت اللحم وہاں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جہاں ہوئی تھی. یہودی بھی اس کو مقدس مانتے ہیں اور مسلمان بھی، کیونکہ وہ ہمارا قبلہ اول ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کا مبدأ ہے. وہاں سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کی شروعات ہوئی تھی، یعنی آسمانوں پر جانے کی. تو اس اعتبار سے یہ تینوں بڑے مقدس، یہ تینوں بڑے ادیان کے لیے مقدس حیثیت رکھتا ہے یہ علاقہ. اب یروشلم کے لیے ظاہر سی بات ہے مسلمان بھی، عیسائی بھی اور یہودی بھی، تینوں کا وہاں پر کچھ نہ کچھ دعویٰ رہا ہے. اب تک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو فتح کیا اس وقت سے لے کر اب تک مسلمان علل اعلان اس میں نمازیں پڑھتے رہے اور اپنی عبادات کرتے رہے. اور حالات زمانہ میں سب کے ساتھ یعنی سب کو اجازتیں رہی ہیں، عیسائیوں کو بھی یہودیوں کو بھی، ان کے مقدس جو بھی معاملات ہیں وہ کرنے کی اجازتیں رہی ہیں. لیکن جب سے یہودی وہاں پر آباد ہوئے انہوں نے دخل اندازی شروع کی. اب حالت یہ ہے کہ بیت المقدس میں بھی پرمیشن ان کی لے کر کے مسلمانوں کو جانا ہوتا ہے، یہودیوں کی پرمیشن لے کر انہیں جانا ہے. خیر، اب میں قریب اپنے پوائنٹ پر آتا ہوں کہ سالوں بھر محنت کرنے کے بعد اسرائیل نے اب جا کر کے یہ اعلان کرنے کا طے کر لیا ہے. اب اگلا جو مہینہ آ رہا ہے جولائی میں نے جو خبر سنی وہ عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ اب یروشلم جو ہے اسرائیل کا کیپٹل سٹی ہے، راجدھانی ہے. اس کے بعد پوری دنیا کا معاملہ گرم ہوگا. ہم جون میں چل رہے ہیں، جولائی کے متعلق میں نے سنا ہے. بہرحال خبر غلط بھی ہو جنہوں نے مجھے سنایا ہے، لیکن ان کا ناپاک ارادہ اس سلسلے میں ہے ضرور. میرے عزیزو، ان ظالموں نے جو چیزیں پلاننگ کی ہیں وہ اپنی جگہ پر. میں اب حدیث رسول کی طرف آتا ہوں. اچھا، حدیث پاک سنانے سے پہلے ایک بات میں اپنی اس بات کی تائید کے لیے یہ بھی کہہ دوں، شاید آپ کو 2 سال قبل کی یہ خبر بھی معلوم ہوگی، جب امریکہ کا صدر اسرائیل کے دورے پر آیا تو اس نے اناؤنس بھی کیا، نہیں بلکہ امریکہ سے ہی اعلان کیا کہ ہم اپنی سفارت کو، اپنی ایمبیسی کو تل ابیب سے منتقل کر کے یروشلم میں لاتے ہیں. سب سے پہلا یہ ملک ہے امریکہ، US، جس نے یہ اناؤنس کیا کہ میں اسرائیل کا کیپٹل یروشلم کو مانتا ہوں. یہ ٹرمپ نے اعلان کیا تھا، 2018 کی بات ہے غالباً. اس وقت سے ہی یہ بات شروع ہو چکی ہے پوری دنیا میں کہ اب اسرائیل کا کیپٹل یروشلم ہے. اب سنیے حدیث پاک. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ نے یہ روایت بیان کی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عمران بیت المقدس خراب یثرب وخراب یثرب خروج الملحمة وخروج الملحمة فتح قسطنطینیت
وفتح قسطنطینیۃ خروج دجال او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، اس میں جو ترتیب وار باتیں بیان کی گئی ہیں وہ بہت توجہ سے آپ سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس کی آبادی ہوگی، بیت المقدس کے ارد گرد آبادی ہوگی، مدینہ ویران ہوگا۔ مدینہ طیبہ کی بات کر رہا ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کو ویران کیا جائے گا۔ اور مدینے کی ویرانی، اب یہ ویران میں توہین کے لفظ میں نہیں استعمال کر رہا ہوں، حدیث پاک میں خراب کا لفظ آیا ہے جس کا معنی تو ویرانی ہوتی ہے۔ ویرانی کس طرح کی ہے وہ ابھی میں تشریحاً عرض کروں گا۔ اور مدینے کی ویرانی ایک بڑی جنگ کا آغاز ہوگا، بہت بڑی جنگ، جس کو الملحمۃ الکبریٰ بھی کہا گیا ہے، اور کچھ احادیث میں الملحمۃ العظمیٰ بھی کہا گیا ہے۔ وہ ایسی جنگ کہ دنیا میں ویسی جنگ کبھی بھی نہیں ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر کبھی ہوگی بھی نہیں، اتنی بڑی جنگ ہوگی۔ یہ مسلمانوں اور کفار و مشرکین کے درمیان، اب جن لوگوں یعنی رومیوں کے درمیان، رومی اور مسلمانوں کے درمیان، عیسائیوں کے درمیان یہ جنگ ہے۔ کتنی باتیں عرض کیا میں نے، بیت المقدس کی آبادی، مدینے کی ویرانی، مدینے کی ویرانی، ملحمۃ الکبریٰ کی شروعات ہوگی۔ اب یہ ملحمۃ الکبریٰ کہاں ہوگا، کیسے ہوگا، اس پر میں آتا ہوں۔ ملحمۃ الکبریٰ کے اختتام پر قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا۔ قسطنطنیہ ایک شہر ہے، اس پر بھی میں گفتگو کرتا ہوں۔ قسطنطنیہ جیسے ہی فتح ہوگا دجال ظاہر ہو جائے گا۔ یہ ترتیب ہے، بڑی نشانیوں کی ترتیب میں یہ ایک بات۔ اب اسی پر اگر گفتگو کریں تو بات طویل ہو جائے گی، اور حالات پورے کے پورے اس حدیث کے قریب آ رہے ہیں، اس لیے مجھے آج آپ کو اس حدیث کو سنانا پڑ رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اب حالات دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عمران بیت المقدس خراب یثرب، بیت المقدس کی آبادی۔ اب اس آبادی سے مراد کیا ہے؟ محدثین دو طرف گئے ہیں۔ بعض نے یہ کہا کہ اس کے آس پاس آبادی بہت بڑھ جائے گی، اب وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا مسلمانوں کی آبادی کوئی بھی مطلق ہے، یعنی وہ بہت ہی بڑا شہر بن جائے گا، اور یہودی مسلسل وہاں پر یہودی کالونیاں بنا رہے ہیں۔ ابھی تقریباً ابھی اس سال کی خبر ہے، میں آپ کو بتاؤں 2 لاکھ یہودیوں کو انہوں نے آباد کیا، وہاں پر کالونیاں بنائیں، بستیاں بنائیں غیر قانونی طریقے سے، اور تقریباً 25 سال سے مسلمانوں کی دکانیں بند ہیں، تالوں پر بھی جالے لگ چکے ہیں۔ آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں بیت المقدس کے ارد گرد جو کرفیو لگے ہوئے تھے وہ ابھی تک لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کی آبادی بڑھ رہی ہے۔ اگر حدیث پاک کے مفہوم میں یہی ہے کہ ان کی آبادی ہے تو بھی کوئی حرج نہیں، حدیث پاک میں مطلق فرمایا گیا بیت المقدس کی آبادی۔ مگر اس کے مطابق ایک اور حدیث پاک ملتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو گے کہ خلافت ارض مقدسہ میں جا چکی ہے تو سمجھ لو کہ بڑی نشانیاں سب ظاہر ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ خلافت ارض مقدس کا مطلب بیت المقدس، خلافت اگر ارض مقدس میں آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کی خلافت پھر سے قائم ہوگی اور وہ بیت المقدس سے ہوگی۔ اب اس حدیث کے متعلق فرمایا گیا کہ اب ارض مقدس میں جب خلافت قائم ہوگی تو وہاں پر آبادی بڑھ جائے گی، کیونکہ دارالخلافہ جہاں ہوتا ہے، دارالحکومت جہاں ہوتا ہے وہ تو مین شہر ہوتا ہے، وہاں پر کثرت سے آبادی ہوگی۔ تو ایک حدیث کا مفہوم اس حدیث کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اب کے جو حالات مجھے نظر آ رہے ہیں اس حدیث کے مطابق، 2 چیزیں کیا آپ کو ساتھ ساتھ نظر نہیں آ رہی ہیں؟ ایک طرف ان لوگوں نے بیت المقدس پر ظالمانہ جابرانہ قبضہ جمایا ہوا ہے اور کالونیاں بسا رہے ہیں، اور عنقریب آپ دیکھنا کہ اناؤنس ہو جائے گا، پورے کے پورے دنیا کو سینٹرلائز کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ دیکھیں گے ان باتوں کو، ساری بینکوں کا، ساری بڑی کمپنیوں کا مرکز اسرائیل بن جائے گا۔ آج بھی پوری دنیا میں جتنے اسلحے، ویپنز، ہتھیار سپلائی کیے جاتے ہیں، اس میں سے
بھاری مقدار 60 یا 70% حصہ اسرائیل کا ہے۔ پوری دنیا کو ہتھیار سپلائی کرنے میں یہ چھوٹا سا ملک بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک اسرائیلی ہیں، آج بھی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جن کو گنانے میں وقت لگ جائے گا۔ یہ ساری کی ساری کہاں مرکزیت اختیار کر جائیں گی؟ اسرائیل میں۔ اب وہی ان کا جو خواب ہے، یہودیوں کا یہ خواب ہے کہ ہم گریٹر اسرائیل بنا کر کے رہیں گے، جو انہوں نے میپ میں بنایا ہے اتنا لمبا چوڑا، وہ خیبر تک کا علاقہ قبضہ کرنا ہے۔ اس اعتبار سے وہ عملی طور پر کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، مگر میں حدیث بیان کر رہا ہوں آپ کو۔ بیت المقدس کے ارد گرد آبادی، مدینے کی ویرانی، ایک طرف یہ یہودی کالونیاں بسا رہے ہیں اور دور دور سے ہجرت کر کے وہاں پہنچ رہے ہیں اور ساری بڑی کمپنیوں کا مرکز یروشلم بنانا چاہ رہے ہیں۔ امریکہ نے ایمبیسی منتقل کر دی، اب اس کے بعد اس کے نقش قدم پر دوسرے ملک بھی دھیرے دھیرے اپنی ایمبیسیاں کہاں لے کر کے آئیں گے؟ یروشلم میں لے کے آئیں گے۔ دوسری طرف ادھر مدینہ طیبہ کو دیکھیں، مدینہ طیبہ مسلسل 3 ماہ ہو چکے مسجد نبوی کو بند رکھا گیا ہے۔ اب مدینہ کی ویرانی سے کیا مراد ہے؟ عزیزان گرامی، میرا کلیجہ حلق کو آ جائے اگر میں وہ حدیثیں آپ کو پڑھوں کہ سناؤں۔ اور یہ حدیثیں صحیح مسلم شریف میں ہیں، بخاری شریف میں ہیں، صحیح ابن حبان اور موطا امام مالک، یہ 4 مقدس اور بہت ہی بڑی کتابوں کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تم دیکھو گے عنقریب مدینے کو ایسا چھوڑ دیا جائے گا، مدینے کو چھوڑ دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کے رہنے والے اور زیارت کرنے والے مدینے سے خالی ہو جائیں گے اور مدینے میں درندے آئیں گے، یہاں تک کہ مسجد نبوی میں کوئی درندہ داخل ہو جائے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ طیبہ کے پھر پھل اور پھول جو کثرت سے ہوں گے وہ کون کھائیں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف پرندے اور درندے کھائیں گے۔ مدینہ خوب خوشحال ہوگا، یہاں تک کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دیکھو گے ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنے بھتیجوں کو، اپنے اس میں حدیث میں ہے کہ اپنے بھتیجے کو آدمی بلائے گا، اپنے چچیرے بھائی کو بلائے گا اور کہے گا کہ چلو خوشحالی کی طرف، چلو خوشحالی کی طرف۔ کہاں؟ مدینے میں رہنے والے لوگ یہ بول کر کے مدینہ چھوڑ کر کے جائیں گے، خوشحالی کی طرف چلو۔ جبکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، مدینہ ان کے لیے سب سے بہتر ہوگا اگر وہ جان لیں، اگر ان کو تھوڑی بھی شدھ بدھ ہے تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مدینہ ان کے لیے خیر ہے، لیکن وہ مدینے کو چھوڑ کر خالی کر کے جائیں گے۔ اب مدینہ کی ویرانی سے مراد یہی ہے، تو وہ ابتدا ہم اپنی آنکھوں سے آج دیکھ رہے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں رہنے والے لوگ، ہم جیسے لوگ تو دور پڑے ہوئے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چوکھٹ کے بوسوں کے لیے ہم منتظر ہیں۔ کئی موسم آئے چلے گئے، رمضان بھی گزر گیا، حج بھی گزر گیا، یہ وہ موسم ہوتے ہیں کہ حجاج کی زبانوں سے لبیک سنتے ہی میرے آقا کی یاد آ جاتی تھی کہ یہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامی پیش کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ مگر یہ سارے موسم گزرتے گئے میرے عزیزو، ہم تو دور بیٹھے صرف ترستے رہ گئے، لیکن جو مدینہ طیبہ میں موجود ہیں ان سے بھی آپ پوچھیں۔ سچ بتاؤں، زندگی کی صرف ایک ہی خواہش ہے کہ اللہ رب العزت اگر ہماری کسی نیکی پر کوئی اجر دے گا تو میں صرف اتنی طلب رکھتا ہوں کہ مولا مجھے جنت البقیع میں دفن عطا کر دے۔ میں مدینہ طیبہ کے لیے، عزیزان گرامی وقار، یہ کوئی دکھاوے کی یا ریاکاری کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کرتا بھی رہتا ہوں۔ مگر ان حدیثوں میں جو باتیں ہیں اس کو آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ کیا مدینہ ایسا ویران ہو جائے گا، یہ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ لیکن جو لوگ چھوڑ کر کے جائیں گے مدینہ، جو باشندے ہوں یا زائرین ہوں جو خالی کریں گے، ان کے بھی متعلق مدینہ طیبہ کی فضیلتوں میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، مدینہ طیبہ ایک بھٹی کی طرح ہے
آگ کی بھٹی جس طرح سے ہوتی ہے کہ لوہے کو اس میں ڈالیں تو جس طرح سے بھٹی میل کچیل کو نکال دیتی ہے، سونے کو آپ سونار کے پاس دیں، وہ تپاتا ہے آگ میں، جتنا ویسٹیج ہے وہ نکل جاتا ہے، پیوریٹی باقی رہتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ ہر خبیث کو اپنے اندر سے نکال کر باہر کرے گا، صرف وہی رہ جائیں گے جو طیب ہوں گے، صرف وہی رہ جائیں گے۔ یہ چند دنوں کے لیے ہو سکتا ہے مدینہ طیبہ کی ویرانی، لیکن دوسری حدیثوں میں یہ بھی ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مدینے میں نہیں آئے گا، یاجوج ماجوج مدینے میں نہیں آئیں گے، بڑے بڑے فتنے مدینے میں نہیں آئیں گے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ان الایمان لا یأزر الی المدینہ کما تأزر الحیۃ الی جحرہا، ایمان پوری دنیا سے لوٹ کر کے مدینے میں ایسا آ جائے گا جیسے سانپ گھوم پھر کر کے واپس اپنے سوراخ میں آ جاتا ہے، اپنے بل میں جیسے آ جاتا ہے سانپ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایمان مدینے میں رہ جائے گا۔ تو ویرانی سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے خراب ہو جائے گا، یہ چند دنوں کے لیے ہو سکتا ہے۔ اور بات ہے کہ جو بھی آواز ان کے خلاف اٹھائے گا اس کو کیس کریں گے، اندر لے جائیں گے، اور نہ جانے ان کے ساتھ کیا کیا برا کریں گے، مجھے معلوم ہے۔ اس کے باوجود میں گفتگو کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ اے غیور مسلمانوں بیدار ہو جاؤ، اللہ تمہارا حامی ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے ناصر و مددگار ہیں۔ اپنی ان تمام پھیلائی ہوئی باتوں پر اعتماد اور بھروسہ نہ رکھو۔